حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کاموں کے وقت بھی جس کا دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ 3 کاموں کے وقت بھی جس کا دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ نے ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ فرمایا پہلا تلاوت قرآن کریم کے وقت، دوسرا نماز کے وقت، تیسرا ذکر الہی کے وقت۔ یہ 3 کام کرتے ہوئے بھی جس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو، دل مائل نہ ہو، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے۔ اس لیے پتر مجھے پتہ ہے کہ کام بھاوی خراب ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیا کرو کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو دل اللہ کی طرف مائل بھی ہو، کیونکہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں تو کوئی چھت دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھے دیکھ رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کسی کی توجہ قالین کی طرف ہے، جس کا ذکر توجہ بھی پھر اسی کی جانب ہے۔ اسی طرح اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر جن کا ذکر پھر توجہ بھی انہیں کی جانب ہے۔ اور یہ تو تھے ابراہیم بن ادہم۔ اب آگے ذرا سنو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ، آپ نے بھی کمال کیا۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں نا۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو کوئی قلعہ یا اللہ اس کو کوئی پیلی دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو کوئی بھینسیں دے دیتے ہیں، کوئی ٹریکٹر دے دیتے ہیں، کوئی ٹرالی دے دیتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، ابتدا ہوتی ہے دوستی کی بندے اور اللہ کی، تو فرمایا پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اپنا ذکر اس کی جو زبان پہ جاری کر دیتے ہیں، اللہ اپنے ذکر کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کی جو توجہ ہے وہ پھر اللہ کی طرف رہتی ہے۔ اس لیے پتر ہم اگر دونوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیں نا، حضرت ابراہیم بن ادہم کا بھی قول اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کا بھی قول، تو ہم گھاٹے میں ہیں، کیونکہ نہ تو قرآن پڑھتے ہوئے، بلکہ پڑھتے ہوئے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، پڑھتے ہوئے والی بات تو بعد والی ہے، ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اور نہ نماز میں اور نہ ہی ذکر میں۔ اب یہ ابراہیم بن ادہم، شیخ شہاب الدین سہروردی، اب اس کے بعد پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، ملتان شریف ہے۔ اب تیسری بات سنو، اور پھر جنہوں نے حضرت ذکر کا مزہ چکھا، جنہوں نے ذکر کا لطف، ذکر کی چاشنی جنہوں نے چکھی، جنہوں نے یہ مزہ لیا، ہم نے تو مزہ نہیں نہ لیا، ہم تو ادھر ادھر سے کرتے ہیں، اتنے نہیں کوئی، جنہوں نے ادھر سے مزہ لیا۔ دیکھیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا نا تو کسی کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، وہ دیکھتا کیا ہے، جسم پہ جنتی لباس ہے، نیچے جنتی تخت ہے، جناب جنتی کرسی ہے، جنتی کھانے ہیں، جنتی خدام ہیں، تو عرض کرتا ہے حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، جنتی جوڑا پہنایا، جنتی تخت پہ بٹھایا، جنتی کرسی پہ بٹھایا، جنتی کھانے کھلائے، جنتی خدام عطا کی۔ تو وہ جس نے زیارت کی اس نے کہا حضرت پھر تو بڑے مزے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تو بات کرتا ہے نا مزے کی، تو جو مزہ نیند چھوڑ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے میں تھا وہ تخت میں نہیں آیا۔ جنہوں نے مزے کو چکھا، جنہوں نے مزے کو چکھا، ہم تو مزہ نہیں مزہ چکھتے ہیں، اتوں اس لیے پھر اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو اور توجہ کے ساتھ کیا کرو. اللہ کا ذکر کیا کرو اور توجہ کے ساتھ. پھر دیکھو یہ ذکر پاک کرتا کیا ہے. دیکھو نا حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کتنا کمال لکھا. فرمایا الف اللہ رتا دل میرا. اور فرماتے میرا جو دل ہے وہ اللہ کے نام کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی بھولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. یہ صفائی ہوگی پتر. جب آپ ذکر کریں گے نا اللہ پاک کا توجہ کے ساتھ پھر صفائی ہوگی. یہ میل کچیل یہ دنیا کی محبت یہ گناہوں کی یہ اترے گی. یہ اس لیے صفائی کی. الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. دل دی کرن الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. لا بوٹی تو لا تو ہی بوٹی. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. اس لیے یہ بیٹا بہانے بنتے ہیں. شاہ صاحب نے حکم کیا ہم آ گئے. اللہ ہم پہ تو اس مالک نے اتنا کرم کر دیا. اگر شاہ صاحب کے پاس نہ ہوتے تو ہم نے ہونا پھر بھی اسی حال میں تھا کہیں اور. مجھ پہ اس نے رحمت کر دی ہے. آج ذکر حسین کے صدقے سب پہ رحمت ہو گئی. مسجد میں آنے کا موقع مل گیا, ذکر کا موقع مل گیا, درود کا موقع. تو اس موقع سے پتر فائدہ اٹھایا. پوری توجہ جب بھی اللہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذکر توجہ گلو نہیں لانا. لے تو صحیح دلوں نہ ہے وہ چلے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے نام اتنا اثر کر جاتے ہیں. فلاں ایم این اے کا نام, فلاں ایم پی اے کا نام, فلاں افسر کا نام, فلاں ڈی پی او کا نام, فلاں ایس ایچ او کا نام, یہ اتنا اثر کر جاتے ہیں. تو قربان جاؤ میرے بچیوں پھر اس کے نام میں کتنا اثر ہوگا. پھر اس کے نام میں کتنا. یہ آپ دیکھتے نہیں. میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے جی, اور میں بڑے بندوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کبھی کچہری بھی نہیں گئے ہیں لیکن انہوں نے بھی اپنی موٹر سائیکل پہ اسٹیکر لگایا ہوا ہے. یہ گاڑی پہ ایڈوکیٹ ADVOCATE. پھر اس اسٹیکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے نہیں روکتے بھائی وکیل جان ڈے انہوں جان ہی دے. تو میں کہتا ہوں پتر اگر ADVOCATE میں اثر ہے تو پھر قربان جاؤں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا. پھر اللہ میں کتنا پھر اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا. پھر اس نام مبارک میں کتنا اثر ہوگا. اسی طرح میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور بیچارے نے اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا ہے لیکن انہوں نے بھی اسٹیکر لگایا ہوا پریس PREES پریس. اخبار بھی نہیں پڑھنا آتا. میں بڑوں کو جانتا ہوں پڑھا ہی کوئی نہیں. اسٹیکر انہوں نے بھی لایا پریس. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پولیس والے ناکے پہ نہیں روکتے. کیوں؟ اور پریس دی گڈی ہے لانگی جائے. تو میں کہتا ہوں یار اگر PREES میں اثر ہے تو پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا. اس لیے پتر آج وقت ہے پکا لو اس نام پاک کو. بچے یہی امام علی مقام امام حسین کا دیا ہوا سبق ہے امت کو. یہی حضرت 72 کا سبق ہے. یہی 72 کا طریقہ تھا اللہ کا ذکر. میں دیکھیے نا اصل میں اب ایشو یہ ہے کیونکہ 3 کیمرے لگے ہیں. بات کو اگر بیچ میں سے کاٹا جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں بنتی ہے. اب دیکھیں نا کل 10 محرم الحرام تھی تو ہمارے کھاتے میں جی سبیل اور لنگر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ اگر میں سبیل کی بات کروں تو کربلا والوں نے تو 10 محرم کو پانی پیا ہی نہیں تھا. ان پہ تو پانی بند تھا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم بھی نکل پیتے لیکن ہم نے کہا نہیں. انہوں نے ہمارے امام پاک پہ پانی بند کیا. ہم امام پاک کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائیں گے اور ان کو تڑپائیں گے بھی اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو تم نے ہمارے امام پاک پہ پانی بند کیا, دیکھو ہم ان کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات حضرت جی یہاں کل لنگر تھا
کھانا بھی ان پہ بند تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی کل کھانا نہ کھاتے کہ بھائی کھانا تو ان پہ بند تھا، لیکن ہم نے کہا اچھا تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا، ہم ان کی یاد میں ہر ایک کو کھانا کھلائیں گے. بدر ہے یہی ہے نا اہل سنت کا نظریہ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت جو کام یزیدیوں نے کیے نا، پانی انہوں نے بند کیا، ہم نے پانی لگایا، کھانا انہوں نے بند کیا، ہم نے کھانا لگایا. لیکن جو حضرت جی امام حسین نے کیا وہ تو ہم نے کیا ہی کوئی نہیں. کل بھی انہوں نے تو فجر کی نماز بھی اذان جماعت اور اقامت کے ساتھ پڑھی تھی حضرت. انہوں نے تو صبر کیا، انہوں نے تو سجدہ کیا، انہوں نے تو تلاوت کی، اور وہ بھی نیزے پہ کی حضرت. جو کام یزیدیوں نے ان کے ساتھ کیے، ٹھیک ہے جی، پانی بند کیا ہم نے پانی لگایا، تو نے پانی بند کیا ہم ان کی یاد میں جگہ جگہ پانی لگائیں گے. تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا، ہم ان کی محبت میں لنگر بانٹیں گے. ٹھیک ہے یہ ہو. لیکن حضرت جی یہ دونوں کام اس طرف سے ہوئے، اہل بیت نے نہ پانی پیا نہ انہوں نے کھانا کھایا، پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے. وہی انہوں نے جو کیا وہ تو نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں. حضرت کربلا کا سبق اور درس تو بھول گئے ہم. حضرت جو کربلا کی جان ہے، جو کربلا کی شان ہے، جو کربلا کی آن ہے، جو کربلا کا سارا کچھ ہی، وہ تو امت نے چھوڑ دیا. امت نے بس حضرت جی پانی پہ اور امت نے کھانے پہ اکتفا کر دیا. میں نے حضرت جی وہ 10 محرم کو صبح نماز پڑھی ہے، کوئی نمازی بڑے تو نہیں تھے اس دن یار، سارے آتے بھائی 10 محرم الحرام ہیں جی، امام علی مقام میدان کربلا، اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، امام صاحب نے جناب جماعت کے ساتھ میدان کربلا میں فجر کی نماز پڑھی، یزیدیوں نے آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے. میرا سوال صرف یہ ہے، پانی تھا حالا پانی انہوں نے نہیں پیا، کھانا تھا حالا کھانا انہوں نے نہیں کھایا، انہوں نے تو نماز پڑھی، نماز پہلے ہونی چاہیے تھی، باقی بعد میں ہونا چاہیے تھا سارا کچھ. پانی تو انہوں نے پیا ہی نہیں. اگر میں بیٹا یہ نہیں کہہ رہا اللہ مجھے معاف کرے آپ نے پانی کیوں لگایا، آپ کو نہیں لگانا چاہیے تھا، اگلے سال خبردار اگر کسی نے پانی لگایا اللہ معاف کرے، میں خود لگاتا ہوں. وکری بات ہے میں نے کبھی شو نہیں کیا، جہاں سبیل لگی ہے میں کہیں وہاں جا کے، میں نے کبھی سیلفیاں نہیں بنائی، وہی مصباحی نے سبیل لائی، ہر سال لگتی ہے، کھانا بھی پکتا ہے. وکری بات ہے میں کبھی وہاں جا کے میں نے سیلفیاں سلفیاں نہیں چڑھائیں کہ یہ میں لائی یہ سبیل، بس بچے ڈیوٹی کر دیتے ہیں الحمدللہ. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں بیٹا اگر آپ صرف پانی لگا کے یا آپ کھانا بانٹ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، تو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں پتر پانی انہوں نے تو پیا ہی نہیں تھا. یہ تو ہماری محبت ہے کہ ہم نے کہا تم نے پانی بند کیا ہم اس دن پانی لگائیں گے. انہوں نے تو میرے بچوں کھانا کھایا ہی نہیں تھا، وہ تو بھوکے تھے حضرت، لیکن ہم نے کہا تم نے اہل بیت اطہار کو بھوکا رکھا، ہم ان کی محبت میں ایک ایک کو کھانا کھلائیں گے، وافر کھلائیں گے، پیٹ بھر کے کھلائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھلائیں گے. اگر مرغی کی ہوئی تو میں مرغی پکاؤں گا، چھوٹے کی ہوئی چھوٹا پکاؤں گا، بڑے کی ہوئی بڑا پکاؤں گا، قیمے کی ہوئی قیمہ پکاؤں گا، اگر جیب نے چنوں کی اجازت دی چنوں والے پکاؤں گا، کھیر پکاؤں گا، میں جناب میٹھے چاول بناؤں گا، میں جلیبیاں بانٹوں گا. میں تم نے بھوکا رکھا خاندان نبوت کو، ہم ان کی یاد میں کھانا بانٹیں گے. لیکن یاد رکھو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھا میرے بچے، انہوں نے سجدہ کیا میرے کاکیوں، انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھا دی اور رب کی رضا پہ راضی رہے. دکھ یہ ہے کہ وہ 2 کام جو انہوں نے کیے ہی نہیں، امت نے وہ کر کے سمجھا کہ ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا. لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ تو امت چھوڑ گئی ہے. قرآن امت نے چھوڑ دیا، نماز امت نے چھوڑ دی، انداز بھول گئے ہم. بس 2 ہی چیزیں رہ گئیں، سبیل، باقی بھول گئے. میں نہیں کہہ رہا، اقبال رو کے کہہ رہا. اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا تمہارا کیا واسطہ ہم سے، تمہارا کیا تعلق حضرت تم سے. یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے. صحابہ سے سوال پوچھا، فرمایا میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اب پتہ نہیں کتابوں میں نے ویسے نہیں پڑھا صحابہ میں سے کسی نے کچھ جواب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کیا جواب عرض کیا. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ وہ بات ہوتی نا سیدہ کائنات تک آئی کہ آج اللہ کے رسول آپ کے بابا جان نے مسجد میں صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ
عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات کہتی ہیں اگر میں ہوتی تو میں اس کا جواب یہ دیتی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے. عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے. دیکھا جب یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا نا کہ آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی نے آپ کے پوچھے گئے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے. تو لکھا نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ کا جواب یہی بنتا تھا کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. لیکن ہے آج یہ انداز کل کیا سڑکوں کا حال تھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ سڑکوں پہ تھا عورتیں جس طرح تھی نکلی بھی انہی کے نام پہ تھیں. جو سڑکوں پہ تھا کل جس طرح عورتیں باہر نکلی ہوئی تھی بس 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 ہو گئے سارے. عورتیں جو نکلی تھی کل جس طرح حالات تھے نکلی بھی انہی کے نام پہ تھی. کل تھا اب 12 ربیع الاول کو پھر دوبارہ یہی ہوگا. پھر حضرت اسی طرح بیبیاں کتنے چلی ہیں جی جلوس دیکھنے. بھائی کدھر لکھا ہے عورت جلوس دیکھنے جائے؟ بھائی اس کے لیے تو مسجد میں جماعت میں شریک ہونا ہے. ایسے علماء نے منع کر دیا گھر پڑھو. جتنا چھپ کے پڑھو گی جتنا پچھلے کمرے میں پڑھو گی اتنی اللہ اور اللہ کے رسول کو سونی لگو گی. جلوس دیکھنے کے لیے عورت کو کس نے اجازت دے دی باہر آنے کی؟ یا پہاڑیاں دیکھنے کے لیے کس نے عورت کو اجازت دے دی باہر آنے کی؟ اور جن کے نام پہ آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے. اور ہم انہی کے نام پہ حضرت کیا کیا کر رہے ہیں. اور حضرت جی اللہ معاف کرے ہم نے تو زندگی اس طرح نہیں نا گزاری جس طرح انہوں نے کہا تھا. ذرا ان کا جانا بھی سننا. نبی پاک علیہ السلام جب وصال کا وقت آیا آپ نے علماء سے سن رکھا ہے آپ نے سیدہ کائنات کو ایک بات بتائی مسکرائیں پھر ایک بات روئیں پھر ایک بات بتائی مسکرائیں. جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. رو پڑی. پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھے ملے گی جا کے. اس پہ مسکرائی. اب سیدہ کا تو انتظار رہا. وہ جو 6 ماہ تھے وہ انتظار کے تھے. سیدہ کائنات نے انتظار کیا کب وہ ویلا آئے کب وہ وقت آئے. وہ انتظار تھا. اس لیے لکھا ہے آپ علیل بھی رہتی تھی طبیعت بھی تھی. اور یہ نہیں کہ عمر مبارک بہت زیادہ 28 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. ابھی عمر مبارک سیدہ کائنات کی کتابوں میں 28 سال لکھی ہے آپ کا وصال ہو گیا. اب لکھا ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی حضرت سیدہ اسماء بنت امیس. انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ اے اسماء اب تو نے جو ہے نا وہ فاطمہ کی خدمت میں رہنا ہے کیونکہ میرے محبوب کی سب سے لاڈلی شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. یہ تو پتہ نہیں حضرت جی سنی کیوں چپ کر گئے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں صحابہ پہ کیا کیا بھونک رہے ہیں حضرت جی. بولتے ہی کوئی نہیں. کوئی آگے سے ان بچوں کو بتاتا ہی نہیں ہو پتر یہ کیا سن رہے ہو. وہ وہاں تو پیار تھا وہاں تو محبتیں تھی آپس میں. اور یہ کتابوں میں میرے بچوں لکھا ہوا ہے دیکھو نا یہ بچے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کبھی کچھ اس طرح ہوتا نا کہ شہزادے مل نہیں رہے حسنین کریمین مل نہیں رہے. ہو سکتا ہے آپ کے بھی ادھر گاؤں میں کبھی اس طرح ہوتا ہو بچہ نہیں مل رہا تو جو نکلتا ہے نا بچے کو ڈھونڈنے کے لیے تو ذہن میں کو 3-4 گھر ہوتے ہیں. پہلے اتھے ویکھاں گا اگر اتھے نہ ہویا پھر اتھے ویکھاں گا اگر اتھے نہ ہویا تو پھر اتھے ویکھاں گا اتھے ہویا تو پھر اتھے ویکھاں گا. ہم اسی طرح نکلتے ہیں نا. یا اگر کوئی ہمیں بھیجے امی بھیجیں چھوٹا بھائی نہیں مل رہا بہن تو امی جاتے ہیں کہیں گے کہ پہلے رشید وال ویکھیں پھر مید وال ویکھیں پھر خالہ وال ویکھیں پھر ماموں وال جائیں پھر پھپھو وال جائیں تو میں نے امید ہے کہ اتھے تے مل ہی جائے گا. ہم اس طرح نکلتے ہیں. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کبھی حسنین کریمین نہ ملتے تو کبھی اس طرح کی آواز نہیں آئی تھی کہ عثمان غنی کے گھر میں دیکھ لینا خالو ہیں حضرت عمر فاروق کے گھر میں دیکھ لینا سلمان فارسی کے گھر میں دیکھ لینا حضرت مقداد کے گھر میں دیکھ لینا حضرت عمار کے گھر میں دیکھ لینا جی حضرت ابو ذر کے گھر میں دیکھ لینا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لکھا ہے کبھی اس طرح کی کوئی آواز نہیں آتی تھی. جب بھی شہزادے نہ ملتے ایک کی آواز آتی تھی ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا ہے. ایک کی آواز آتی تھی ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا ہے.
انہوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہیں. اور کیونکہ حضرت مزاج یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بے ادب ہے، جو جتنا زیادہ گستاخ ہے، پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پھر اس لیے پھر یہ آئے دن صحابہ پہ بھونکتے ہیں. اللہ میں کہتا ہوں جو بھونک رہا ہے حضرت، کسی کے بھونکنے سے حضرت ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ دیکھو نا، ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے. جس کی تعریف اللہ کرے تو کسی بندے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر کرے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے لیے؟ محمد الرسول اللہ. قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی تعریف تو اللہ کر رہا ہے. کتیا تو کیا پوکے گا ان پہ؟ قرآن تعریف کر رہا ہے. قرآن رضی اللہ عنہم. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوب میں نے تو راضی ہے ان کو، تسی میرے تو راضی ہو جاؤ. کسی کتے کا بھونکنا ان پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ ان کی تعریف تو پتر قرآن کر رہا ہے. ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے. جو ان پہ بھونک رہا ہے وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. وہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہا ہے. کسی کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی نقصان، وہ اپنا نقصان. ہاں تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تکلیف ہمیں بڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا نبی پاک علیہ السلام. یہ کیا بونک رہے ہیں، یہ ان کے لیے کیا سٹوریاں سنا رہے ہیں. کھا گیا تو یہ کر گیا. اور بھائی اگر اتنی بھوک تھی کھانے کی تو لا کے سارا کچھ پیش کیوں کر دیا؟ اگر اتنی بھوک تھی تو لا کے پیش کیوں کر دیا سارا کچھ؟ کیوں لا کے سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا؟ اس لیے پتر بڑی احتیاط، اپنا ایمان اپنا عقیدہ بچا کے رکھنا. اہل سنت سچا تو سچا عقیدہ، سچا اور سچا عقیدہ. الحمدللہ ہمارا اعتدال کا مذہب ہے. ہم اہل بیت مودت نہیں، محبت نہیں، مودت. صحابہ علیہم رضوان، محبت، ادب. بڑا پتر چپ کر، جب بات ان کی آئے تو یہ بڑی بڑیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. جو جتنا بڑا بھونکا ہے وہ اس کو لوگ اتنا زیادہ بلاتے ہیں، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ ذرا صحابہ پہ اچھا بھونک لیتا ہے. اس کا پھر ریٹ بھی زیادہ ہے کہ یہ صحابہ پہ ذرا اچھا بھونکتا ہے، وہ پھر اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے. تو قربان جاؤں جی، میں اتنا ہی بس کہوں گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. جتنا مرضی بھونک لیں، جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا ذکر ہوگا. جب قرآن پڑھا جائے گا ان کا ذکر ہوگا. تو وہ حضرت سیدہ اسماء سیدہ کائنات کی خدمت میں، اب ذرا سننا حضرت، سب ہم نے چھوڑ دیا، صرف سبیل اور لنگر کر کے ہم نے کہا وہ سننا ذرا. اب ظاہر ہے سیدہ پاک کو بھی پتا تھا کہ وصال کا وقت قریب. اکثر حضرت اسماء سے کہا کرتی ہیں، اے اسماء فکر یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا اور میرا جنازہ اٹھے گا تو ظاہر ہے چارپائی پہ لے کے جائیں گے، تو ایک چادر ہی ہوگی نا جسم پہ. یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا چادر ہوگی لیکن جسم کی حیت ظاہر ہوگی. یہ فکر کھا رہی ہے. اللہ تجھے مجھے زندہ ہونے کے باوجود یہ ہوش نہیں، تیری میری بیٹی کو، بیوی کو، کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تیرا جسم کوئی نہ دیکھے. اللہ پہلے بتا دیا کہ وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے ننگی ہو جائیں گی. لیکن حضرت جی اگر قصور ہوں کہنا تو قصور تہاڈا بھی بڑا ہے. وہ اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا نا، اکبر کہ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اللہ وہ کہندا چند، اج اکبر ہوندا میں حضرت شیخو پورے بازار لے جاندا، بیچارہ ماری جاندا پاویں.
کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. کہتا میں مارے شرم دے زمین گڑ گیا. یار یہ کیا ہو گیا؟ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا ہے. جو کبھی حضرت ان کی جسم چھپایا کرتا تھا پردہ، آج کل حضرت وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گیا ہوا ہے. اور اس حال اور انداز میں ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوتا ہے کہ وہ سیدہ کیا فرما رہی ہیں، انتقال ہو جائے گا، میرا جنازہ اٹھے گا، چارپائی ہوگی، اللہ اوپر کپڑا ہوگا، لیکن پھر بھی جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہے نا. آپ نے اکثر جنازے دیکھے ہیں. سیدہ کو یہ فکر ہے، اللہ قربان سیدہ کے اس پاک تقوی پہ بھی ہے، اللہ آپ کے اس تقوی کے طفیل ہماری بیٹیوں پہ بھی رحم کر دے حضرت ہیں. اب وہ لکھا ہے حضرت اسما نے نا ایک بڑائی سے مشورہ کیا اور انہوں نے نا آپ کے لیے ایک ڈولی ٹائپ بنوائی. عربی میں تو نام کچھ اور ہے، اگر اردو میں لائیں تو ڈولی ہوگی. وہ ڈولی لائیں لا کے پیش کی، عرض کرتی ہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن جب آپ کا وصال ہوگا نا تو ہم آپ کی خالی چارپائی پہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ آپ کی چارپائی کو اس ڈولی میں رکھ کے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی دیکھ. لیکن اس کے باوجود بھی سنو ذرا، فرمانے لگی ٹھیک ہو گیا، ڈولی آ گئی، اب کسی کے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن ڈولی بھی جب اٹھانا تو اس کو بھی دن کو نہ اٹھانا، کیونکہ ڈولی دیکھ کے بھی لوگوں کے دل میں خیال تو آئے گا نا کہ ڈولی کے نیچے فاطمہ ہے، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ ڈولی بھی کوئی نہ دیکھے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 فاقتلوہ. یہ رنگ لاؤ یار، اس وقت اس رنگ کی ضرورت ہے. صرف پتر پانی اور لنگر سے تو نہ سودا کرو، یہ رنگ لاؤ. وہ یہ رنگ ہم نے دیکھنا چاہتے تھے. کیوں قربانی دی، کیوں یزید کے آگے کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو اگر پتا تھا کہ اگر میں کھڑا نہ ہوا تو پھر یزیدی رنگ غالب آئے گا. کھڑے ہو گئے. بظاہر تو یزید جیت گیا، لیکن وہ جیت کے بھی ہار گیا، وہ جیت کے بھی ہار گیا. پتر یہ رنگ. اچھا، اور اب پتہ ہمارا کیا حال ہے. مجھے اس دن حضرت ایک شادی کارڈ آیا، تو شادی کارڈ پہ ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ وہ جب دلہے کا نام لکھا ہوتا ہے نا تو ظاہر آگے پھر دلہن کا نام لکھنا ہے. تو ادھر ہم اتنے غیرت والے ہیں کہ دلہن کا نام نہیں لکھیں گے. کیا لکھیں گے؟ دختر نیک اختر. کارڈوں پہ ہم دلہن کا نام اکثر نہیں لکھتے، تقریباً زیادہ لوگ نہیں لکھتے. اب جو آگے ماڈرن ہے وہ لکھ لیتی ہیں، لیکن پہلے ہمارا جو نہیں لکھتے وہ کیا لکھتے ہیں؟ دختر نیک اختر، یا والد کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اتنی غیرت جی کہ کارڈ پہ بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام کوئی غیر نہ پڑے. اللہ حضرت میں ادھر بھی حیران ہوں بھائی، کارڈ جس کے گھر میں جانا ہے ان سب کو پہلے تیری بیٹی کا نام پتا ہے، لیکن اتھے غیرت تیری کارڈ اتھے نہیں نہ لکھنا. کیا لکھنا ہے؟ دخترے. لیکن وہی دختر نیک اختر حضرت جس کا پہلے کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھا گیا کہ پڑھے کوئی نہ، لیکن جب وہ دلہن بن کے وہ میرج ہال میں انٹری ہوتی ہے نا، اس کی بتیاں بجاؤ، نار بالو، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے جس کا نام بھی کوئی نہ پڑھے پھر اس دختر نیک اختر کو پورا میرج ہال دیکھتا ہے حضرت. یہ کیا ڈرامے بازی ہے یار. ایک جگہ اتنی غیرت کہ جی نام ہی نہ پڑے میری تھی کو، دختر نیک اختر. اور یہ کیا کیا؟ اب سارے میرج ہال کو دکھا دی.
لا کے سامنے بٹھا دی، ہر کتا بلا گندی نظروں والا اس کو دیکھ رہا ہے. ان کارڈ پہ بھی نام نہیں لکھنا، دختر نیک اختر، لیکن یہ کیا حضرت جی اب سب کو دکھا دیا حضرت جی. میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے دو رنگی ہے، کتے مومن تو کتے حسینی تو کتے، یہ کیا ہو رہا ہے. میں بیٹو شاہ صاحب نے دعوت دی، میں تو ہر جگہ جا کے یہی کہہ رہا ہوں کہ جس پروگرام نے پتر آج اس پروگرام میں نا فیصلہ کر کے اٹھو کہ یزید کے حسین، اللہ میں حضرت اس کا نام بھی امام حسین علی مقام کے ساتھ لینا اچھا نہیں جانتا، لیکن تربیت کے لیے مجبوراً لینا پڑتا ہے. پتر فیصلہ کرو کہ حسین نہ لاں کہ یزید نہ لاں سی، یہ تو پتر کوئی نہیں، فیصلہ کرو. آپ اور مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. کبھی دیکھیں تو امام حسین کے ساتھ نظر آئیں گے جب کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہے دختر نیک اختر، لیکن حضرت جب انٹری ہوتی ہے تو پھر یزید آ جاتا ہے. یہ کیا ہوگا بھائی؟ اگر پھر حسین ہے تو پھر حسین ہی رکھو حضرت. اور میں تو نوجوانوں سے کہوں گا تو آپ ہی مت کرو، تھوڑی سی آپ کرو بھائی، دختر نیک اختر نہیں بگاڑی والی سب پتر ہم نے انڈیا سے لیا. جو سیدہ کائنات اور مولا علی پاک والی شادی ہے نا، کربلا والوں والی شادی، وہ شادی ہم چھوڑ چکے ہیں. تیری اور میری شادی میں جو کچھ ہے ٹوٹل انڈیا ہے حضرت سارا. میں اسلامی شادی مثلا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جو تیری اسلامی شادی سیدہ کائنات اور حضرت مولا پاک والی شادی، نبی پاک اور سیدہ خدیجہ طاہرہ والی شادی، نبی پاک اور اماں عائشہ والی شادی، نبی پاک اور اماں حفصہ والی شادی ہے، حضرت عثمان غنی اور ام کلثوم والی شادی، حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ والی شادی ہے جی. وہ جو شادی ہے نا پتر، اس میں کیا ہے؟ گواہ، ایجاب و قبول، اور آگے خطبہ تے چھوارے. شادی مکمل، شادی مکمل. کو خرچہ ہویا، کو پیسے لگے، میرج ہال دا خرچہ، سٹیج بنان دا خرچہ، بالکل سوکھا کم. گواہ، ایجاب و قبول، آگے دو سنتے آ گئی، خطبہ نکاح اور کو خرچہ ہویا. کیوں مطلب جی پیٹ پیٹ کے منہ لال کیتا آج، گولی مارو انڈیا نو، انڈیا دا بیاہ واپس کرو اور وہ سیدہ کائنات اور مولا علی پاک والی شادی لے کے آؤ یار. تنگ ہوئے وہ سارے، تنگ ہوئے وہ سارے، گلے تنگ ہو سارے، چھڑتے نہیں، گلے تنگ ہو سارے، چھڑتے نہیں. پھر بھی باز پھر نہیں آتے جی. 500 جنج، توتے، کھارا، گوڈا بننا، دودھ پیائی، سب انڈیا واپس کر دو ان کو، ان کا گند. اور وہ سیدہ پاک اور مولا علی پاک والی شادی لے آؤ، سوکھا جے، چنگا جے، چنگے رہ جاؤ گے. لے آؤ وہ رنگ واپس پتر، سوکھا رنگ جے، بڑا زیادہ برکت بھی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، رسول پاک بھی راضی ہوں گے. جڑی انڈیا والی شادی پیسہ بھی کھلا اجاڑے یار جناب، تماشے بھی بڑے کیتے، پھر بھی نہ لوگ راضی، نہ اللہ راضی، نہ اللہ دے رسول راضی. صحیح دسو راضی ہوندے نے لوگ؟ تو حضرت جی چھوٹا چھڑ کے، مرغی چھڑ کے، وڈا چھڑ کے، قیمہ چھڑ کے، میں کہہ رہا ہوں تو ہرن پکا، تو ہرن پکا لے شادی پہ. اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اینا جاندیاں 3 گلاں جو ایک گل لازمی آکھ کے جانیاں. یا کہن گے لون گھٹ سی، یا کہن گے مرض سی تیز سی، یا کہن گے نائی کو پکیا ہی نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. کن کو راضی کر رہا ہے؟ یہ نہیں راضی ہوتے گی، اور یہ رب سے نہیں راضی، یہ رسول سے نہیں راضی، تو ان کو راضی کر رہا ہے. ان کو راضی نہ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھ پتر، جے او راضی تے سب بھی راضی. حضرت جے او بیلی سب جگ بیلی، حضرت ان بیلی بھی بیلی. واپس کر دو انڈیا کو یہ اس کا کربلا والا اہل بیت والی شادی ہے، نبی پاک اور سیدہ خدیجہ پاک والی شادی ہے، حضرت جناب عثمان غنی اور سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم والی شادی ہے. لے آؤ یار،
ہم نے تو کربلا سے صرف 2 ہی چیزیں لی ہیں، لنگر اور زبیل، باقی پتر اسی کا نہیں لیا۔ ایویں بندہ جھوٹ پہ بولے، میں جھوٹ بول کے لوں گا بھی کیا، میں سچ بولوں گا۔ 2 چیز، باقی ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، سجدہ نہیں لیا، تلاوت نہیں لی، استقامت نہیں لی، صبر نہیں لیا، راضی برضا رہنا نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ جی پانی کی بھی بات سن لو مجھ سے، یہ پانی میں آپ سچ کہہ رہا ہوں پتر، اگر میرے امام صاحب کی مرضی پانی پینے کی ہوتی، اگر میرے امام صاحب کی مرضی پانی پینے کی ہوتی، جس طرح یہ بیان کرتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں تھا، یا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہر فرات والی گل ہی غلط ہے، ادھر کی تو نہر فرات ہے، نہیں، نہر فرات بھی تھی، بند بھی تھی، پانی ان پہ روکا گیا تھا، لیکن بھائی دوسری طرف بھی تو آنا، تو خالی مظلوم ہی ثابت کرنے پہ لگا ہو، مظلوم نہیں، وہ راضی برضا بھی تھے حضرت، تو بس ایک ہی شے ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ راضی برضا بھی تھے۔ پتر میں کہتا ہوں اگر جوڑا جنت سے آ سکتا ہے تو کیا پھر اس دن جنت سے پانی نہیں آ سکتا تھا؟ جو جبریل جھولا جھولانے آ سکتا ہے تو کیا وہ اس دن جنت سے پانی لے کے نہیں آ سکتا تھا؟ سارا کچھ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس دن امام حسین کا ایک ہی مسلک تھا، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے با، سب کچھ ہو سکتا تھا، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی حضرت، وہ تو خود بڑے شانوں والے اور کرامتوں والے لوگ تھے، وہ تو خود اشارہ فرماتے کہیں نہر فرات ان کے قدموں سے جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑے تھے حضرت جی، دستہ کھڑا تھا نہر فرات پہ، پانی بند کیا ہوا، لیکن میں کہتا ہوں پتر میرا ایمان، میرا وجد، میرا ذوق، میرا شوق کہتا ہے، وہ تو کھڑے تھے، امام راضی برضا تھے، میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات نے بھی امام صاحب کی بارگاہ میں عرضیاں ضرور پیش کی، امام پاک یہ ایویں ہی کھڑے ہیں کہ جی بند کی ہوئی ہے، باقی آپ چاہیں تو بند کون کرے۔ میرا ایک ذوق ہے کہ نہر فرات عرض کرتی ہوگی، امام صاحب یہ ایویں ہی اپنے زوم میں کھڑے ہیں بند کر کے، جی ہم نے پانی بند کیا ہوا، اگر آپ کی مرضی مبارک ہو تو کون آپ پہ پانی بند کرے؟ میرا دل کہتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے کہ نہر فرات نے عرضی ضرور پیش کی ہوگی، امام صاحب اگر اجازت ہو تو میں آ جاؤں۔ اللہ یا رسول نہیں اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، میرا دل کہ وہ کھڑے تھے بند کر کے، جو بند کیا ہوا ہے، منہ نہ متھا تے جن پڑ لتا تو ہی کہ تو آگے پانی بند کرنا لے چوڑے ہو جائے، لیکن وہ کھڑے تھے۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ نہر فرات نے امام کی بارگاہ میں ضرور عرضیاں پیش کی ہوں گی، امام پاک اجازت ہو میں آ جاؤں قدم بوسی کرنے کے لیے، کہ میرے امام نے ہر بار یہی فرمایا ہوگا، جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں، پتر انہوں نے تو صبر کیا، وہ تو رب کی رضا پہ راضی رہے، جو کربلا کے رنگ تھے، جو کربلا والوں نے ہمیں پھول دیے، جو کربلا والوں نے ہمیں انداز دیے، جو کربلا والوں نے ہمیں سبق دیے، اسی پتر چھڑ چھڑے کوئی ایک شے نہیں لئی ہے، ایک شے بھی نہیں۔ اگر کل آپ نے پانی لگایا تو میں کہوں گا پتر وہ آپ کی محبت ہے، میں نے ابتدا میں بھی کہا بات کو غلط رنگ نہ دینا، لیکن پتر انہوں نے تو پانی پیتا ہی نہیں، اور اگر آپ نے کل کھانا پکایا پھر ادھر انہوں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں، یہ تو ہماری محبت ہے۔ اور جو انہوں نے کیا تھا وہ بتا، اس میں سے کیا کیا تو نے کل؟ تیری کل 5 نمازیں پوری تھیں؟ کوئی نہیں۔ کل تو نے قرآن کھولا، کل تو نے اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، پتر جو انہوں نے دیا وہ تو ہم نے لیے ہی نہیں۔ اگر وہ صرف پانی پلا کے خوش ہے تو انہوں نے تو پانی پیا ہی نہیں، اور اگر صرف کو کھانا کھلا کے خوش ہے تو کھانا بھی انہیں کو نہیں کھایا، پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے۔ میری محبت، میں نے کہا تم نے پیاسا رکھا میں پانی پلاؤں گا،
تم نے بھوکا رکھا میں کھانا کھلاؤں گا. پتر جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے پھر میں ایک سوال آپ سے کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں حضرت. وہ کسی نے بڑے درد سے کہا تھا قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. انہوں نے زندہ کر دیا. لیکن اب سوال ہے 2023 میں کتنے اسلام؟ وہ تو زندہ کر گئے، کھڑے ہو گئے حضرت باطل کے آگے. لیکن اب سوال میرا آپ سب نوجوانوں سے یہ ہے کہ 2023 میں کدھر ہے اسلام؟ آپ کو نظر آیا کبھی کہیں؟ کسی شادی میں دیکھا ہو؟ شادی میں سے خسرے آئے ہیں، اسلام نے کس طرح آنا ہوتا؟ وہاں تو بینڈ آیا ہوا ہے، اسلام کیسے آئے؟ وہاں تو جناب جب بارات نے میرج ہال میں انٹر ہونا ہے، جوان بچیوں نے کھڑے ہو کے پھول پھینکنا ہے، تو اسلام کہتا ہے جدھر اس طرح کا کام ہوگا میں تو وہاں جاتا ہی نہیں کوئی بھی. میرج ہال میں جناب گانا میوزک چلے گا، ڈی جے بجے گا، اسلام کہتا ہے جہاں اس طرح کا معاملہ ہو میں تو گیا ہی نہیں کبھی. وہاں عورتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، اختلاط ہوگا، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، عورتوں مردوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا نہیں. اسلام کہتا ہے میں تو ایسی جگہ جاتا ہی نہیں، میں تو نہیں اس طرح کی جگہ جاتا. ہمارے بازاروں میں نہیں ہے، کیونکہ جو بازاروں میں ہو رہا ہے اسلام کہتا ہے میں تو نہیں اس طرح کے ماحول میں رہتا کوئی. اس لیے کیا ہوا، نکلتے 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 اسلام دور نکل گیا کہیں. اور جو سوال یہ گنہگار آج پوچھ رہے ہیں نا، بڑی دیر پہلے کسی نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس نے کیا کہا؟ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھائے. جس کو تو نے گھر سے نکالا، جس کو تو نے کاروبار سے نکالا، جس کو تو نے شادی پہ نہیں بلایا، جس کو تو نے اپنے چہرے پہ نہیں سجایا، جس کو تو نے اپنے سر پہ نہیں جگہ دی، جس کو تو نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، جو تیرے جسم پہ نہیں ہے. پتہ ہے نبی پاک کو اس اسلام سے کتنا پیار تھا؟ جناب ابو طالب آئے، مفہوم ہے اے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، اب نہیں کافروں سے لڑا جاتا. تو اب اسلام کی تبلیغ کا ذرا سلسلہ نہ تھوڑا. نبی علیہ السلام آگے سے اپنے چچا کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا چچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ لے میں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اتنا پیار اسلام سے، کیونکہ بڑی شفقتیں ہیں جی جناب ابو طالب کی نبی پاک نے. اہل سنت میں 2 موقف پائے جاتے ہیں، بڑی محبتیں جناب سید ابو طالب جی، بہت محبتیں ہیں. لیکن کیا ہے پتر، اسلام کو ہم نے دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. کتھوں لے آئی؟ سبیل بھی ہے، لنگر بھی ہے، لیکن دین. اور یہ میں آخری بات کر کے پتر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنی محفلیں ذکر، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، پتہ تیرے اور میرے پاکستان کا بھی کیا حال ہے کہ وہ حمام، وہ کولر جو باہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسافر اور راہگیر اس سے پانی پئیں. اس کے اوپر 2 گلاس ہیں، یا تو پلاسٹک کا ہوگا، پلاسٹک کا ہوگا تو 15 روپے کا ہوگا، تو یہاں وہ سٹیل کا ہوگا، اور اگر سٹیل کا ہوگا تو 35 40 یا 45 کا. لیکن پتر ابھی بھی تیرے اور میرے ملک کا، تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ اسی وہ 15 تے 35 والا گلاس بھی نہیں بخش دے ہے، تائیں تے سنگلی لانی پئی ہے. جس ملک میں 15 روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے، اس ملک میں پھر آپ مانتے ہیں کہ حسینیت ہوگی؟ بھائی حسینیت نہیں ہے، اسی لیے تو 15 کے گلاس کو لگانی کہ ہم اس قدر گھٹیا لیول کے چور ہیں کہ ہم وہ گلاس جو لوگوں کے پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے، مسافروں کے پانی، ہم اس 15 روپے کے گلاس کو بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے. اور پتر یہ سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے ویلے نہ ہو جاؤ. وہ 15 روپے کا گلاس اٹھانے کے لیے نہ نواز شریف آیا تھا، نہ زرداری آیا تھا، وہ یا تو نے چرایا یا میں نے چرایا. یہ سوکھا کام مل گیا قوم کو.
سارا کچھ ہی عام کا قصور ہے کہ حضرت وہ لا اینڈ آرڈر وہ نہیں کر سکے، قانون نہیں نافذ کر سکے وہ. باقی تو پتر چور لگا رکھا ہے بھائی، ذرا اپنے بھی چگے میں دیکھنا، تو بھی چور ہے. وہ 15 روپے کا گلاس کس نے چرایا آ کے؟ وہ 35 روپے کا گلاس کس نے چرایا آ کے؟ وہ چرانے آئے تھے، وہ یا تو نے چرایا یا میں نے چرایا. مسجد سے جوتیاں کون اٹھاتا ہے؟ سیاستدان اٹھاتے ہیں آ کے، وہ یا تو اٹھاتا ہے یا میں اٹھاتا ہوں. پھر حسینیت کدھر ہوئی؟ جس ملک میں مسجد سے جوتیاں اٹھا لی جائیں، جس ملک میں ذکر محفل میلاد مصطفیٰ سے جوتی اٹھا لی جائے، جس ملک میں ذکر امام حسین کی محفل سے جوتی اٹھا لی جائے، میں کیسے مان لوں کہ اس ملک میں حسینیت ہے؟ پتر جس دن حسینیت آ گئی نا سانو سنگلیاں لگن گیاں تے نہ میرا بچہ پھر جوتیاں چکیاں جان گیا. لیکن حسینیت بیان کون کر رہا ہے؟ حسینیت بتائی کس نے؟ ہم نے تو پیاس اور بھوک سے آگے امت کو جانے ہی نہیں دیا. جیسے میں ادھر کہا کرتا ہوں، اگر میلاد مصطفیٰ کی بات کرو تو میں کہتا ہوں ہم خطیبوں نے امت کو حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. اگر ادھر بھی آئے نا، ہم اس طرف بھی آیا کھڑا ربیع الاول شریف، محرم شریف، آگے سفر آ جانا ہے ربیع الاول شریف. اگر ادھر بھی آئیں تو ہماری طرف بھی کیا ہے کہ ہم نے بھی سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے امت کو جانے نہیں دیا. بھائی تباہ ہو گیا سارا کچھ. امت آج بھی مسجدوں میں بیٹھ کے لگی ہے، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں چارہ تے لیما مینو نال رکھ لے. فلسطین تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے، کشمیر تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے. امت بیٹھی اور اس میں بڑا قصور ہمارا بھی ہے. فلسطین کس نے آزاد کروانا ہے کہ تو جوی حلیمہ دیاں بکریاں چار رہی ہیں جا کے؟ اللہ حضرت حلیمہ طیبہ طاہرہ سیدہ آئی، اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی. اب تجھے بھی پتا کہ یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی اس طرح کا، لیکن امت پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر اس طرف آئیں کربلا اہل بیت اطہار اتنے بھی ہیں جی پیاس اور پانی سے آگے جانے ہی نہیں دیا. امت کو پیاس اور پانی پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، بتایا ہی نہیں حسینیت ہے کیا. آج حضرت جی ایک نہیں آج سینکڑوں یزید دندناتے پھر رہے ہیں حضرت. اور میں کہوں گا پتر مرے یزید کو گالیاں دینا بڑا سوکھا کام ہے. اٹھے ہاں کو ماں دا پتر زندہ یزید دے سامنے کلوئے ہیں، پتہ لگ جے شاہ جی مرے یزید کو، وہ تو واصل جہنم ہوا، وہ تو اپنی آگ اکٹھی کر کے لے کے گیا ادھر سے. جس نے آل رسول پہ حضرت جی اس منحوس نے تو اللہ رام فرمائے کیسا بدبخت تھا حضرت جی. وہ یہاں تو سیدہ موجود ہیں اور حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئے. اللہ معاف کرے، سیدہ کو اس طرح تو نہیں رلا رہی تھی. سیدہ کسی کام میں مشغول ہوں گی، ہو سکتا ہے سیدہ عبادت فرما رہی ہوں، ہو سکتا ہے سیدہ تلاوت کر رہی ہوں، شہزادے رو پڑے، بس رونے کی آواز ہے. معجم کبیر مجمع بڑی کتابوں میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، جا کے کہتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اگر سیدہ موجود ہوں اور حضرت حسنین کریمین روئیں تو نبی پاک ادھر بھی جا کے کہیں رلایا نہ کر، دل کو تکلیف. اور جس نے حضرت ان کو ان کے سامنے ان کے بچوں کو بھائیوں کو ذبح کر کر کے رلایا ہو، حضور اس پہ کتنے ناراض ہوئے ہوں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے پاکستان میں حضرت کوئی یزید کو تابعی ثابت کر رہا ہے، کوئی یزید کو صحابی ثابت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی حافظ قرآن تھا. وہ بھائی اس کا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کسی بھی ایسی چیز کو، اور نہ میرے بچوں کبھی کسی کی ایسی بات میں آنا. کل بیٹا جب کام خراب ہونا ہے تو شفاعت کے لیے یزید کے پاس نہیں جانا، ہم نے حسنین کریمین کے نانا جان کے پاس جانا ہے. اور میری اللہ اکبر دیکھو نا سیدہ موجود ہوں بیٹا تو نبی پاک تشریف لے جائیں، فاطمہ نہ بلایا کر. اگر یہ میرے دل کو تکلیف ہوتی تو جو یزید نے کیا، تو بڑا بدبخت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے، کیوں تجھے اتنی موت پڑ رہی ہے کہ تو یزید کو ان کے مقابلے میں لا کے وہ تیرا دل کر رہا ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کو.
تیرا دل کر رہا ہے اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پہ رکھنے کو، بے حیا کو عقل کر، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اپنے بچے کا نام حسن رکھ، اپنے بچے کا نام حسین رکھ، کیا تو کر رہا ہے، کیا تو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ عجیب تماشا لگا کھڑا ہے جی، کسی کو اس کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے بچوں پورا دھیان رکھو، پورا میرے بچوں اپنی نمازیں پوری، اپنی نمازیں 5 وقت اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو پتہ، اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور شاہ صاحب کے فیض نہیں حضرت جی 14 اگست ہوئے تو پاویں 12-13 ہوئے، قوم نظارہ کو جی بھول گیا ہے۔ اس قوم کے لیے حضرت مجھے معاف کر دے اللہ، میں کوئی دلوں کے حال تو نہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو دن ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اس قوم کے لیے جو ایام ہے نا، 14 اگست بھی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ ان کو کیا لگے پاکستان کی آزادی سے، پاکستان کدھر کھڑا ہے، ان کو کیا لگے؟ اس وقت حضرت جی پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ 100ویں نمبر پہ ہے، صرف 3 ملک رہ گئے ہیں جن کا پاسپورٹ پاکستان سے نیچے ہے، اور جو ہمارے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں پاکستانیوں کے، تو مجھے لگ رہا ہے اگلی بار حضرت جی وہ 3 بھی ہم سے اوپر ہو جائیں گے۔ ان کی انٹرٹینمنٹ ہے، ان کو 14 اگست سے کچھ نہیں، ان کو بہانا چاہیے سڑکوں پہ آنے کا، ان کو بہانا چاہیے کو مستی کرنے کا، ان کو بہانا چاہیے کو ہول گپاڑا کرنے کا، اور یہ کریں گے حضرت، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالیں گے، منہ پہ جھنڈے بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں پتر، جب پاکستان بنا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی ہو، جن کی 90,000 بیٹیوں کی عزت لوٹ لی گئی ہو، ان کو 14 اگست پہ اس طرح کرنا چاہیے؟ غیرت مر گئی سب کی۔ اللہ کے بندو مقروض ہو تم لوگ، پتہ نہیں 14 اگست کو کس بات پہ بھنگڑے ڈالتے ہو، کیا تم نے تیر مارا؟ تمہاری روڈیں تک گروی پڑی ہیں، تمہارے ایئرپورٹ گروی ہیں، تمہارے ادارے بک گئے ہیں حضرت سارے کے سارے، کس بات پہ حضرت تم جو ہے نا وہ 14 اگست کو یہ سارا تماشا کرتے ہو؟ کوئی مجھے بتاؤ نا کوئی ایک آدھا کو کام اس طرح کا کیا ہو۔ کوئی ایسا ملک نہیں بچا یار جس کے ہم نے پیسے نہ دینے، امریکہ کے ہم نے دینے ہیں، کینیڈا کے ہم نے دینے ہیں، قطر کے ہم نے دینے ہیں، دبئی کے ہم نے دینے ہیں، سعودیہ والوں کے ہم نے دینے ہیں، رشیا کے ہم نے دینے ہیں، چائنا کے ہم نے دینے ہیں، IMF کے ہم نے دینے ہیں، ورلڈ بینک کے ہم نے دینے ہیں۔ تو 14 اگست پہ خوشی کس بات کی منانا؟ پتہ جڑا بندہ قرضئی ہوئے تو وہ تو نہیں اتنے چکی جاتی ہے، مجھ پہ قرضہ ہے۔ آپ کا حضرت جو بچہ آج پیدا ہوا وہ بھی قرضئی ہے، جو منٹ بعد پیدا ہوگا وہ بھی قرضئی ہے، جو کل پیدا ہوا وہ بھی قرضئی ہے، جو کل پیدا ہوگا وہ بھی قرضئی ہے۔ کر کیا رہے ہو پتر؟ کچھ نہیں۔ 14 اگست 12 ربیع الاول 10 وہ دن اپنی اصل حقیقت کھو چکے ہیں، ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے حضرت، کوئی بہانہ باہر نکلنے کا۔ کل میں نے دیکھا نا حضرت، میں ظاہر پروگرام تو دنیا سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، مسجد میں نہیں جاگا بھائی، حسین تو مسجد والے تھے، سبحان اللہ، بے شک امام حسین تو مسجد والے، تو سڑک پہ کون سی حسینیت منا رہا ہے؟ کیوں تو مسجد سے غیر حاضر ہے؟ میں چلو شاہ صاحب نے مجھے کہا میں گل آخری او کی کہنے چنگا لگتا ہے علی والا، لیکن بھائی اپنا علی والا ہونا پڑے، کسی سے چیک بھی کروا، سبحان اللہ، یہ نہ ہو تو سمجھتا رہے کہ میں علی والا ہونے کے لیے تو کچھ اور والا حضرت۔ ہاں جی، وجہ کیونکہ حضرت علی پاک کی پیدائش، آپ کا آنا، آپ کی آمد، آپ کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا گھر ہی ہے نا بیت اللہ۔ مسجدوں میں بھی سب سے اعلیٰ مسجد، عرفہ مسجد، ایک کلاس مسجد، جہاں ایک نیکی کرو لاکھ لکھی جائیں، سبحان اللہ، جہاں ایک نماز پڑھو لاکھ نمازوں کا ثواب لکھا جائے۔ تیرے اور میرے علی پاک اس مسجد میں آئے، سبحان اللہ، اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی کدھر ہے؟ مسجد۔ تو بھائی کس طرح کا پھر علی والا ہوا؟ تیرے علی آئیں مسجد میں، تیرے علی جائیں مسجد میں، نہ تو کدی مسجد آئیں تے نہ تو کدی مسجد جائیں۔
تو کس طرح دا علی والا ہو گیا بھائی؟ چیک کرو اپنا علی والا، کیونکہ پھر اس سے پتہ چلا جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی ضرور ہوگا۔ پرچیاں نات خان دے سٹن نہ بندہ علی والا بن جاندہ نہیں، کڑا پہننے سے بندہ علی والا بن جاتا نہیں۔ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ اصلی علی والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا پتر علی والا ہو اور مسجد والا نہ ہو، اس لیے پتر مسجد علی ہو، مسجد والے۔ میں دو علی کے شہزادے، میں تیرے سامنے حقیقت کھولنے لگا ہوں، جو تو کر رہا ہے وہ تیرا اپنا ہے جی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ، اگر تو نے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بے شک تو پاویں 2 لاکھ والا نات خاں بلا دے، 2.5 لاکھ والا بلا تو دے 3 لاکھ چھوڑ دے، پاویں تو جو مرضی کر، میں حضرت علی پاک کے 2 شہزادے، ایک شہزادہ جو سیدہ کائنات کی اولاد پاک میں سے آ رہے ہیں جن کو ہم سادات سید اولاد حسنین کریمین کہتے ہیں، اور دوسرا شہزادہ جو اوان حضرت عباس علمدار کی اولاد میں سے آ رہے ہیں جن کو ہم اوان کہتے ہیں، ہے تو وہ بھی اولاد علی نظر ہیں جی۔ 2 شہزادوں کی بات سناؤں، دونوں شہزادوں کی بات سن کے تجھے پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کا کیا نظریہ ہے۔ سن لے ذرا نماز کی۔ ایک شہزادے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ ایک شہزادے، دوسرے شہزادے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ میرے نوجوان 10 پھر پیچھے راہ کیا خنزیر نال پیڑا۔ ایک کہہ رہے ہیں حضرت علی کے شہزادے ہیں دونوں، ایک کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے قبرستان چ پیچھے کی رہ گئے۔ اس لیے پتر نمازی ہو وہ سارے نماز، اور جتھوں میں گل شروع کی تھی اوتھے ہی مکاواں گا، نمازی ہو وہ، اور او والے نمازی نہیں، اتو نمازی نہیں، اندر والے نمازی ہے۔ الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی، بھلیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔